شو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ پیارے بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 3.1 لیکچر نمبر 2، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے قصہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک رباعی کا۔ ہمارے سبق کے آج کے حاصلات تعلم ہے عربی قواعد کے مطابق واحد جمع اور جمع الجمع کی پہچان اور استعمال کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گروہی الفاظ کا استعمال کر سکیں گے، اور یہ دونوں حاصلات تعلم ملیں گے آپ کو زبان شناسی کی فہرست میں۔ جی بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ دعا عبادت کا اہم ترین حصہ ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہی عمل عبادات کی اصل روح ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی سرگرمی۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ اس تصویر میں دکھائے گئے پھول اور باغ سے متعلق آپ نے مزید 4 لفظ بنانے ہیں۔ جیسے پھول سے ایک تو بن گیا خوشبو، باغ سے پودے۔ اب آپ نے مزید 4 الفاظ اور بنانے ہیں ان دونوں الفاظ سے، باغ اور پھول سے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دے۔ بہت خوب بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج عربی قواعد کے مطابق واحد جمع اور جمع الجمع کی پہچان اور استعمال کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا سکھایا جائے گا؟ گروہی الفاظ کے استعمال کا طریقہ بھی آج آپ کو سمجھایا جائے گا۔ عربی کے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں بچوں جن کی جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے۔ جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ مثلا اب اس کی مثال دیکھیں، رسم سے ایک تو بن گیا رسوم، اب اس کے ساتھ اور اس کی کیا جمع بن سکتی ہے؟ رسومات، اور یہ جو لفظ ہے یہ ہے جمع الجمع۔ اسی طرح جوہر سے جواہر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جواہرات جو ہے یہ ہے جمع الجمع۔ ایک تو ہوتی ہے واحد کی جمع، پھر ایک ہوتی ہے جمع الجمع۔ تو اس کی مثالیں ہم مزید دیکھتے ہیں بچوں۔ واحد جمع اور جمع الجمع کی مثالیں: خبر، اخبار، اخبارات، لقب، القاب، القابات، جوہر، جواہر، جواہرات، عجیب، عجائب، عجائبات، عارضہ، عوارض، عوارضات، حادثہ، حوادث، حوادثات، اکبر، اکابر، اکابرین۔ اب متلازم یا گروہی الفاظ کیا ہیں یہ بھی ہم سیکھیں گے بچوں۔ ہمارا جو دوسرا حاصل تعلم ہے وہ ہے گروہی الفاظ۔ یہ وہ سبق ہے جو آپ گزشتہ اسباق میں گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ جماعت ششم، جماعت ہفتم اور اب جماعت ہشتم میں بھی اس کو پڑھیں گے۔ گزشتہ دونوں جماعتوں میں آپ اس کو سیکھ چکے ہیں، لیکن آج اس کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے ہم۔ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہوں، متلازم الفاظ ہوتے ہیں، ان لازمی الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ گروہی متلازم الفاظ کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے یہ ایک ہے اسکول۔ اب اسکول کے ساتھ اور کون سے الفاظ جڑے ہوئے ہیں؟ قلم، کتاب، کاپی، استانی، طلبہ اور طالبات۔ اب کمرہ جماعت: چارٹ، میز، کرسیاں، تختہ سفید اور بستہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسکول کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہیں؟ اس سے مزید بھی اور بھی چیزیں ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کا مجموعہ کیا کہلایا جائے گا؟ گروہی متلازم الفاظ۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک سرگرمی کریں گے بچوں۔ معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے اور برقی میڈیا کے ذریعے ہر گروہ کو 3 تصاویر دکھائیں گے۔ ایک یہ، 2، 3۔ ایک گروہ کو یہ تصاویر دکھائی جائیں گی، ایک گروہ کو یہ تصاویر دکھائی جائیں گی۔ اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے مطابق 3 متلازم الفاظ بتانے۔ ایک اس کے مطابق 3، اس کے مطابق 3، اس کے مطابق۔ ایک گروہ اس طرح کام کرے گا اور دوسرا گروہ اس طرح کام کرے گا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حاصل تعلم کی سرگرمی کی طرف۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا سبق ہے، سبق 3.1، اسی سے متعلق ہے یہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری سے 5 ایسے الفاظ تلاش کرنے، یعنی ہمارا سبق علامہ اقبال سے متعلق ہے تو آپ نے علامہ اقبال کی شاعری سے متعلق ہی 5 ایسے الفاظ تلاش کرنے کے جن کی جمع عربی قاعدے کے مطابق بنتی ہو، اور ان الفاظ کی جمع بنا کر جملہ سازی کرنی ہے۔
علامہ اقبال کی شاعری کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کہیں پر کوئی ان کی نظمیں یاد ہو اس میں سے الفاظ لے سکتے ہیں اور ان کی عربی قاعدے کے مطابق جمع الجمع بنانی ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے انفرادی طور پر، گروہی طور پر آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ وہ کیا کرنا ہے، اپنے گھر جا کر کاپی پہ کام کرتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے سوالات ہیں جو آپ گھر جا کر کاپی پر حل کر کے لے کر آئیں گے اور اگلے روز اپنے معلم سے اس کی شاباش وصول کریں گے۔ یہ 2 سوال ہیں، ایک ہمارا واحد جمع کی حاصل تعلم سے متعلق ہے اور دوسرا ہے گروہی الفاظ کے حاصل تعلم سے متعلق۔ واحد کی جمع اور جہاں ممکن ہو جمع الجمع بنا کر جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی ایک تو آپ نے ان کی واحد لکھنی ہے، پھر جمع اور جمع کے ساتھ جمع الجمع، اور پھر ان کا استعمال آپ نے جملوں میں کرنا ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہمارا سوال ہے، گروہی الفاظ کو آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کے گروہ کے کم از کم 2 الفاظ جملوں میں شامل ہو جائے، یعنی آپ نے ان کو جملہ سازی اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کے مزید 2 گروہی الفاظ جو ہے وہ آپ کے جملوں میں شامل ہونے چاہیے۔ جی بچوں، یہ آپ کا کاپی کا کام ہے جو آپ گھر جا کے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ورک شیٹس بھی دی جائیں گی۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے عربی قواعد کے مطابق واحد جمع سے، اور دوسری ہے گروہی الفاظ کی۔ یہ کام بھی آپ گھر جا کر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لیسن پلان بھی دیا جائے گا جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ کل ملیں گے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ، لیکن تب تک آپ نے اپنا کیا کرنا ہے، بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔